فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہمارا عقیدہ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کی سوچ، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں۔ ایمان مفصل میں ہمارے عقیدے کی بہت تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ ہمارا عقیدہ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ پالنے والا، پیدا کرنے والا بادشاہ اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ معبود حقیقی ہے اور اس کے سوا تمام معبود باطل ہیں۔ اور ہم اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے اچھے اچھے نام اور عمدہ اور کامل صفات ہیں۔ اور ہم اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ سورہ مریم آیت 65۔ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام، ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ اور ہم ایمان رکھتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ الشورى آیت 11-12۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہ وَہُوَ السَّمِیعُ العلیم۔ اس کے کلمات از روئے کلام مکمل، از روئے اخبار سچے، از روئے احکام انصاف اور گفتگو میں حسین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ سورہ الانعام آیت 115۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہے۔ سورہ النساء 87۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ذریعے اس نے حق بیان کیا ہے اور جبریل پر القا کیا، اور جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اپنی مخلوق پر اپنی ذات، قدرت، گرفت اور صفات کے طور پر غالب ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سورہ البقرہ 255۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ
اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے۔ سورہ الانعام آیت 18۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال و اقوال سے راضی ہوتا ہے جو اس نے جائز قرار دیے ہیں، اور ان کو ناپسند کرتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب کی نگاہ کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ یعنی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ سورہ الانعام آیت 103۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مومنین روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ سورہ القیامہ آیت 22-23۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی کامل صفات میں کوئی مثل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ الشورى آیت 11۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے کمال زندگی اور موت کے محال پر ایمان رکھتے ہیں کہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کمال عدل کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ اپنی کمال نگرانی اور ہر چیز کو احاطہ کرنے کی وجہ سے اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے کمال علم اور قدرت کی وجہ سے آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین 82۔ اور ہم ہر اس نفی پر ایمان رکھتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی ہے، اور یہ نفی اس کے ضد کے کمال کو بھی شامل ہے۔ ہم اس چیز سے خاموش رہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اور وہ عباد مکرمون، باعزت بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت 26-27۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ وہ دن رات تسبیح کرتے اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ سورہ الانبیاء آیت 19-20۔ اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں جس پر ان کو مکلف کیا گیا ہے۔ تو جبریل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی سونپی گئی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے انبیاء اور رسولوں پر اسے اتارتے ہیں۔ اور میکائیل کو بارش اور نباتات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اسرافیل کو دنیا کو ختم کرنے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اسرائیل کو روحیں قبض کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر حجت قائم کرنے اور ان کو ان سے دلیل پکڑنے کی خاطر اپنے رسولوں پر کتابیں اتاریں
تاکہ انہیں ان کے ذریعے حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں۔ اور ہم ان کتابوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ تورات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ انجیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ زبور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت محمد خاتم الانبیاء پر اتارا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 185۔ اور یہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ سورہ المائدہ آیت 48۔ تو اللہ جل مجدہ نے اس کے ذریعے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا اور ان کے مذاق اڑانے والوں اور تحریف کرنے والوں کی کجروی سے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ الحجر آیت 9۔ تاکہ یہ قیامت تک تمام مخلوق پر حجت رہے۔ جہاں تک سابقہ کتابوں کا تعلق ہے تو یہ ایک محدود مدت کے لیے تھیں۔ وہ مدت قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اس نے ان میں تحریف اور تبدیلی کو بیان کیا کہ وہ اس سے معصوم نہ تھیں۔ ان میں اسی وجہ سے تحریف، اضافہ اور نقص واقع ہوا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے رسول بھیجے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ سورہ النساء آیت 65۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسولوں میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت نوح، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام ہیں، اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فضیلت مآب رسولوں کی شریعتوں سے افضل ترین ہیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تمام رسول بشر پیدا کیے گئے ہیں، ان میں ربوبیت کے خصائص میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری سے نوازا اور عبودیت کی تعریف کے سیاق میں ان کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کی صفت بیان کی ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ پیغمبری کو ختم کر دیا اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو اسلام کے سوا کسی سے کوئی اور دین قبول نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ اور ہماری رائے میں جس نے یہ گمان کیا کہ اسلام کے سوا اللہ تعالیٰ کو آج کا کوئی اور دین بھی قبول ہے، یہودیت یا عیسائیت یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور دین، تو وہ کافر ہے، اس سے توبہ طلب کی جائے گی۔ تو اگر اس نے توبہ نہ کی تو مرتد
قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کریم کو جھٹلانے والا ہے۔ اور ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا جب لوگ یا تو نعمتوں کے گھر میں یا پھر دردناک عذاب کے گھر میں ہمیشہ رہنے کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ جب اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے اور ہم نامہ اعمال پر ایمان رکھتے ہیں، جب دائیں طرف سے یا پھر پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ہم قیامت کے دن میزان رکھنے پر ایمان رکھتے ہیں جب کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ نجات والے ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ سورہ المومنون آیت 102-103۔ اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور دوزخ پر نصب پل پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے اوپر سے لوگ اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق گزریں گے۔ اور ہم ہر اس دن کی ہر خبر اور اس کی ہولناکیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار مومنین کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور دوزخ عذاب کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ دونوں اب بھی موجود ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ ہم جنت کی ہر چیز کی گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ کتاب و سنت نے اس کی اصل اور صفات کی گواہی دی ہے، اور دوزخ کی ہر چیز کی گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ کتاب و سنت نے اس کی اصل اور صفات کی گواہی دی ہے۔ ہم قبر کے سوال و جواب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ میت سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال سے متعلق ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ ابراہیم آیت 27۔ تو مومن کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے سنا تھا، وہ کوئی بات کہتے تھے تو میں نے بھی ویسے ہی کہا تھا۔ ہم مومنین کے لیے قبر کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ظالم کافروں کے لیے قبر کے عذاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، جیسے کہ پہلے ہی اس کے علم اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو فعل کا اختیار اور اس کی طاقت دی ہے، اور ہماری رائے میں گناہ گار کے پاس اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس گناہ کا اندازہ لگا رکھا ہے، اور ہم تقدیر کو دلیل بنانے والے گناہ گار سے کہتے ہیں، تم اندازہ کی ہوئی نیکی کی طرف کیوں نہ بڑھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے لکھی ہوئی تھی۔ اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت کی وجہ سے شر کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شر تیری طرف سے نہیں ہے
مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کی قضا ہے اور اس میں کبھی بھی شر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت سے صادر ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں، بے شک تیرے سوا ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی کا اختیار نہیں۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔